من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ افکار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی خدمت میں معاشرے اور اس کو قرآن کریم و تاریخ کی نگاہ میں موضوع کے اعتبار سے پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم نے معاشرے کو قرآن کی آیات سے شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ملاحظہ کیا اور شہید نے استدلال آیات سے کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ معاشرہ بھی ایک حقیقت رکھتا ہے جمعی طور پہ اور فرد بھی حقیقت رکھتا ہے، البتہ فرد کی جو حقیقت ہے وہ معاشرے کے مقابلے میں نسبی اور ضعیف ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اپنے اندر وجود میں اختیار رکھتا ہے، آزادی کا خواہاں ہے اور معاشرے کے مقابلے میں وہ حق کو اختیار کر کے معاشرے سے ایک ٹکراؤ لے سکتا ہے۔ اگرچہ معاشرے سے ٹکراؤ کی صورت میں اگر اسے اتنی مدد مل جائے کہ وہ حق کو قائم کر سکے تو بہت خوب، وَإِلَّا اس کا وظیفہ ہجرت قرار پائے گا، نہ کہ ظلم و تشدد کو وہاں پر برداشت کرے۔ اسی ضمن میں شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اصالت فرد کے اوپر قرآن سے دلیلیں پیش کیں اور فطرت کو، آیت فطرت کو بطور دلیل پیش کیا کہ ہر انسان کے وجود میں اصول مشترک کے طور پہ بعض چیزیں موجود ہیں، مثلا توحید انسان کے وجود میں موجود ہے۔ اس دنیا میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ دین اسلام سے مراد تفرقہ بازی یا فرقہ واریت نہیں ہے، یعنی توحید کے اوپر اور بنیادی جو اعتقادات ہیں، قیامت ہے، نبوت ہے یا امامت ہے، ان اعتقادات کا حامل وہ ہوتا ہے اور وہ اپنے وجود پہ دقت کرے تو توحید کے اثرات کو اپنے اندر وہ پا سکتا ہے۔ اس کے اوپر ہماری گفتگو گزر چکی تھی اور اسی سے یہ نتیجہ لیا کہ اگر ایک فرد فطری طور پہ الہامی تعلیم رکھتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ عقائد کی بھی کچھ تعلیم ہے، اخلاقیات کی بھی کچھ تعلیم ہے اور اصول انسانی سے قرار دیا گیا تھا، اسی طرح پورا معاشرہ بھی فطرت ایک رکھتا ہے اور پورا معاشرہ بھی فطرت کے عین مطابق ہو سکتا ہے اور انحراف بھی اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک نظریہ نیشنلزم یا ملت گرائی یا قوم پرستی کا نظریہ تھا، جسے وطن پرستی بھی کہتے ہیں۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسانوں میں کوئی اصول مشترک نہیں وجود رکھتے، کوئی اخلاق مطلق کے نام سے چیز نہیں ہے، اخلاق نسبی ہے۔ ممکن ہے ایک ریاست کے لیے ایک عمل اخلاق ہو اور دوسری ریاست کے لیے وہی عمل وہ غیر اخلاقی شے ہو۔ مثلا ایک ریاست کے لیے ظلم و ستم کرنا اخلاق ہے اور کسی ریاست کے لیے عدل و انصاف کرنا اخلاق ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اصل مد نظر یہ ہے کہ انسان اپنا قومی اور اپنا ملی تشخص برقرار کرے اور اس کو برقرار کرنے کے لیے اس کو جو امور انجام دینے پڑتے ہیں وہ اس کے لیے صحیح قرار پائیں گے۔ یہ ایک شیطانی نظریہ اپنے طور پر موجود ہے، دین اسلام کی تمام بنیادوں سے ٹکراتا ہے اور بعد کے اخیر دور میں اس نے کلچر کے اندر ایک پناہ لے لی اور کلچر کے نام سے قومیت اور وطنیت یا قبائلیت اور ملیت کو فروغ دے کے جدائی کے پہلو کو یا جدائی کے عنصر کو زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے۔ دین اسلام کی جو تعلیم ہے وہ امت واحدہ کی تعلیم ہے، وہ ایک حکومت الہی کی تعلیم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جغرافیہ ایک ہو جائے، اس لیے آپ روایات کی طرف رجوع کریں تو ایک جغرافیہ کی بات ہمیشہ نہیں کی جاتی، ایک قبیلہ ہو جانے کی بات نہیں کی جاتی۔ انسان کو اپنا ظاہری تشخص کے لیے لتعارفو کی حد تک قبائل اور شعوب کی ضرورت ہے اور یہ قبائل اور شعوب رہیں گے، لیکن یہ اختلاف انسان کے کمال وحدت سے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ لہذا کمال وحدت ایک حکومت کے حامل ہو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یعنی حاکمیت کے ماتحت آ کے انسان بندگی کے وظائف کو انجام دے اور اس دنیا میں ایک سفر کمال کرے۔ لہذا شعوب ہیں، قبائل ہیں، وہ ایک نوع اختلاف اس دنیا کی زندگی اور شناخت اور تعارف کے لیے قرار دیا گیا۔ لہذا دین اسلام نے، انشاءاللہ یہ بحث ابھی ہم لوٹ کے آئیں گے، ممکن ہے آج اس بحث کو ہم ختم کر دیں،
تو اس میں یہ موضوع شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے کہ آیا جو جغرافیائی ہماری حدود کا اختلاف یا شعوب اور قبائل کا اختلاف ہے یہ امت واحدہ یا فطرت کے اصولوں سے ٹکراتا ہے، کیونکہ بعض نے اس کے اوپر بحث کی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز ٹکراتی نہیں ہے، لیکن اس کو ہم اپنی جگہ پہ ملاحظہ کریں گے۔ یہاں پہ ایک ضمنی بحث چھیڑی گئی کہ وطن کی پھر کیا شرعی حیثیت یا جغرافیائی حدود کی کیا قیمت ہے۔ اس کے اوپر قدر تفصیلی بحث سابقاً گزر چکی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں وطن کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ احساس روایات میں دلایا گیا ہے کہ جو جگہ تمہارا بوجھ اٹھاتی ہے یا جس جگہ پہ تم امن و امان سے زندگی بسر کرتے ہو اس اعتبار سے تمہارے اوپر ایک نوع حق بنتا ہے۔ لیکن کیا یہاں پہ ایسا حق بنتا ہے کہ ہر صورت میں اس جگہ کی حفاظت کی جائے، چاہے وہ ظالم ہو یا عادل ریاست کہلائے، چاہے وہ دین اسلام سے سازگار ہو یا ایک مشرکانہ ریاست کہلائے؟ تو دین اسلام اس کا حامی نہیں ہے، کیونکہ روایات میں، معتبر روایات میں، قرآن کریم کی آیات میں واضح ایک ضابطہ انسانیت کے حوالے کیا گیا ہے، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ غالب ہے۔ یا من لا یحضر الفقی میں روایت ہے امام علیہ السلام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، الاسلام یعلو، اسلام بالا تر ہے، اسلام بلند تر ہے، ولا یعلی علیہ، اسلام کے اوپر کسی بھی شے کو فوقیت نہیں دی جائے گی، نہ برادری کو، نہ قومیت کو، نہ قبائلیت کو، نہ رشتہ داری کو، نہ مال، نہ دولت، نہ اپنی نفسانی چیزیں۔ الاسلام یعلو، اسلام عالی بلند تر، اور ولا یعلی علیہ، اس کے اوپر کسی شے کو بھی فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ لہذا دین اسلام کا موقف یا مکتب تشیع میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا موقف بہت واضح ہے کہ دین اسلام و موقف اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہر عنوان کو اور ہر مفہوم کو ہم کلمۃ اللہ اور اسلام کے ماتحت قرار دیں گے۔ وطن کو بالا تر قرار دے کہ اسلام کو اس کے ماتحت قرار دے، یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ ایک دین اسلام سے ہٹ کے نظریہ ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انحرافی اور فاسد اور باطل نظریہ۔ لہذا اسلام بالا تر ہے، یعنی پہلے دین ہے، پہلے اسلام ہے، پہلے کلمۃ اللہ ہے، اس کے بعد کوئی اور شے ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ درس دیا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اس کا جو اجر ہے وہ اللہ ہی کے سپرد ہے، اس اجر کا اصلاً تعین نہیں کیا جا سکتا۔ مہاجرت اور ہجرت کا حکم باقاعدہ قرآن کریم میں وارد ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو ترک کر دیا جہاں پہ بیت اللہ ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس خلقت میں عظیم ترین جگہ وہ خانہ کعبہ ہے۔ اسی خانہ کعبہ میں جب بت تھے تو رسول اللہ کا وہ اصلی وطن بھی تھا، وہ بیت اللہ بھی تھا، وہ مقدس سرزمین بھی تھی۔ لیکن جس جگہ پہ الاسلام یعلو، اسلام عالی ہوتا ہے، بلند تر ہوتا ہے، اس جگہ رسول اللہ تشریف لے گئے، اس جگہ کو ترک کر دیا کہ جو اپنی کمالات اور خصوصیات کے اعتبار سے ایک باقاعدہ سابقہ رکھتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی، اللہ نے اسے عظیم رکھا، اور اس کو تمام کے تمام انبیاء نے طواف کی جگہ قرار دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اپنی طرف نسبت دی اور بیت اللہ قرار دیا۔ لیکن جب اس جگہ پہ اسلام یعلو نہیں ہوا تو وہاں سے رسول اللہ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ لہذا اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام کی نگاہ میں اسلام کی سربلندی حقیقت رکھتی ہے، وہ ہر شے کو اس کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ اگر ہم اس ضابطے کو سمجھ جائیں ہمارے لیے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسلام نے اسی ضابطے کے تحت ریاستوں کا، معاشروں کا جائزہ لیا ہے اور معاشروں کو تقسیم کر دیا، اسلامی معاشرہ ہے یا غیر اسلامی معاشرہ۔ اسلامی معاشرے کے لیے یہ ضابطہ نہیں رکھا کہ وہ معاشرہ کہ جس پہ قوانین عملی طور پہ لاگو ہوں تو وہ اسلامی معاشرہ ہے، نہیں، جہاں پر ان قوانین کے معتقد افراد رہتے ہیں، یعنی مسلمان جہاں پہ رہتے ہیں وہ بس اسلامی معاشرہ ہے، چاہے وہ سارے کے سارے مسلمان عادل اور متدین ہوں یا نہ ہوں، وہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا۔ اور جہاں اسلامی معاشرہ ہے اس کے فقہی احکام اسلامی معاشرے کے مطابق ادھر جاری ہوں گے،
چاہے وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، یا ایران ہو، یا کوئی اور ملک ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اگر پاکستان کی ایک بستی ہے یا ایک شہر ہے اور وہ ہندو ہی ہندو ادھر رہتے ہیں، ادھر فقہی احکام ریاست پاکستان کے جاری نہیں ہوں گے، وہاں پہ یہ فقہی احکام جاری ہوں گے کہ اگر آپ نے کسی ہوٹل سے ادھر گوشت کھانا ہے، پہلے تحقیق کریں کہ یہ گوشت حلال ذبیحہ اس کا موجود ہے یا نہیں، یعنی تزکیہ اس کا ہوا ہے، صحیح طرح ذبح ہوا ہے یا ذبح نہیں ہوا۔ لباس اگر آپ نے خریدنا ہے اور وہ کسی چمڑے سے بنا ہوا ہے، آپ کو تحقیق کرنے پڑے گی۔ اس لیے دین اسلام نے آ کے احکام جدا کر دیے، اس لہٰذا ان تین عناوین کو ہمیں جداگانہ طور پہ دیکھنا چاہیے، اگرچہ یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں لیکن تین الگ معنی ہیں، تین الگ مفہوم ہیں۔ حکومت اسلامی یہ کاملاً ایک الگ مفہوم ہے، اگرچہ شدید ترین اس کا تعلق ہے معاشرے اور ریاست سے، یعنی ہم ذہنی طور پہ تفکیک کر سکتے ہیں، اور عملی طور پہ بھی ایک نوع تفکیک ہو سکتی ہے کہ اگر ایک معاشرہ اسلامی ہو، ریاست اسلامی، حکومت اسلامی نہ ہو۔ اگر حکومت اسلامی نہیں ہے تب بھی معاشرہ اسلامی کہلائے گا، ریاست اسلامی کہلائے گی، اور فقہی احکام جاری ہوں گے۔ اس لہٰذا تین معنی ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر کے ملاحظہ کرنا چاہیے۔ یہ خلط ملط ہمارے معاشرے میں کثیر ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ والے مضامین، اس سے مربوط احادیث اور اس موضوع کا مطالعہ نہ کرنا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ سال ہا سال طہارت نجاست کے مسائل میں مشغول رہے اور درس خارج اس نے کیا ہو اور بڑے اس کے شاگردان ہوں، اور آپ وطن کے اعتبار سے اس کے سامنے نام لیں تو وہ جھٹ سے آپ کو جواب دے دے۔ ناممکن ہے یہ۔ امام معصوم کے لیے ممکن ہے، وَإِلَّا ایک عام بندے کے لیے یا غیر معصوم جتنا بھی پل بڑھ جائے، وہ تفسیر میں ماہر ہو، حدیث میں ماہر ہو، فلسفہ میں ماہر ہو، سارے علوم اس نے پڑھے ہوں، وہ جب تک اس کا علم حاصل نہیں کرے گا، غور و فکر نہیں کرے گا، وہ جواب نہیں دے سکتا۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ اشتباہات بہت زیادہ ہے۔ کسی کی شہرت ہے عالم کی تو اس نے ظن رکھتے ہیں کہ اس نے یہ سارے موضوعات پڑھے ہیں، اور جب وہ بات چیت کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ گلی محلے میں جو آپس میں سیاسی تبصرے کرنے والے ہیں، اس طرح کی ذہنیت کی اس کی باتیں ہیں، اسے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اس نے یہ موضوعات نہیں پڑھے ہوئے۔ لہٰذا یہ حسن ظن نہیں رکھنا چاہیے کہ جس نے فقہ کو پڑھا، اصول پڑھا، تفسیر حدیث پڑھی، اس نے حتماً یہ پڑھا ہوگا۔ اس لیے آپ کو شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ آج بھی نایاب ہی نظر آتے ہیں۔ کتنے لاکھوں گزر گئے اب تو، فقہا، مفسرین، محدثین۔ علامہ طباطبائی، شہید مطہری یہ ہمارے سامنے ایک جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان مباحث کے اوپر انہوں نے غور و فکر کیا، ان کو جدا طور پہ وہ لائے، انہوں نے اس کو مطرح کیا، اس کے اوپر استدلال قائم کیا، اور پھر تمام چیزیں پیش کیں۔ لہٰذا یہ موضوع آپ اب کسی جگہ پہ جائیں اور یہ اگر عبارتیں لکھی ہوں الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، آپ جان لیں گے کہ اس نے فکری تشیع کا مطالعہ کیا ہے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کسی جگہ پہ دیوار پہ لکھا ہو یا کسی جگہ پہ، آپ سمجھ جائیں اس نے نظریاتی تشیع کا مطالعہ کیا ہے، کیونکہ چیزیں خلط ملط جب ہوتی ہیں، اور یہ اچھا خاصا مسئلہ بھی ہے۔ مثلا پاکستان میں آج بھی جب یہ مسئلہ آتا ہے کہ ایران کو وہ جب جغرافیائی طور پہ دیکھتے ہیں تو بعض مذہبی تعصب کی وجہ سے حمایت کرتے ہیں، اور بعض انڈیا سے اس کی جو تجارت ہے اس کی بنیاد پہ جو انڈیا پہ حکم لگاتے ہیں وہ ایران کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں۔ ایرانی وہ شیعہ سنی کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ لہٰذا یہ تفریق افراط و تفریط ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس پھر طریقہ کار کیا ہے، ہم قاعدوں کے ذریعے سے جائیں۔ پہلے موقف حق کو جانیں کیا ہے۔ قرآن نے، روایات نے ہمیں موقف حق بیان کیا کہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، ان کلی قاعدوں کو ہم اوپر رکھ لیں۔ دوسرے مرحلے پہ غور کریں کہ یہ تین چیزیں ایک نہیں ہیں۔ حکومت اسلامی، معاشرہ اسلامی، ریاست اسلامی، یہ تین الگ مفہوم ہیں۔ مملکت اسلامی کے بارے میں ہم نے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی قرآنی نظریہ ملاحظہ کیا۔ آیا دین اسلام میں جو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، دین اسلام میں ریاست اسلامی کا معیار جغرافیہ ہے یا عقیدہ ہے؟ عقیدہ اسلام و ایمان۔ کیا ہم نے مطالعہ کیا اس میں کہ اسلامی مملکت کا جو حدود ہیں یا ریاست اسلامی کا معیار، کون سی ریاست اسلامی ہے، اس کا معیار جغرافیہ ہے
یا اس کا معیار عقیدہ ہے؟ ہم نے ملاحظہ کیا اس کا معیار عقیدہ ہے، وَإِلَّا ہم کیوں فلسطین کے لیے گفتگو کریں، وَإِلَّا کیوں چیچنیا بوسنیا کے بارے میں بات چیت کریں، کسی اور مملکت کے بارے میں بحث کریں؟ لہذا پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر بنا، اس لیے وہاں پہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر اسلامی ریاست کا تصور ہمارے لیے آنا چاہیے۔ نمبر 2، اسلامی معاشرے کا معیار ہم نے کیا پڑھا؟ آیا اسلامی معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں پر حکومت اسلامی قائم ہو، یا اسلامی معاشرہ ہوتا ہے جہاں پہ اکثریت مسلمان بستے ہوں؟ فقہی طور پہ ہم نے کس چیز کو ملاحظہ کیا؟ جہاں پہ مسلمان زیادہ بستے ہوں، چاہے وہ امریکہ کا کوئی شہر ہو، مثلا ممکن ہے سندھ کا کوئی ایک گاؤں ہو کہ وہاں پہ فقط ہندو ہی ہندو آباد ہیں، تو وہ جو بستی کہلائے گی اس کے اوپر اطلاق یہ نہیں ہوگا کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ ہاں، پاکستان کی اسلامی ریاست کے عنوان سے ایک نو اس کے اوپر اطلاق ہوگا، لیکن وہ بستی کیا کہلائے گی؟ غیر اسلامی معاشرہ کہلائے گا۔ اسی طرح حکومت ہے، ہو سکتا ہے ایک ریاست اسلامی ہو، ایک معاشرہ اسلامی ہو، لیکن حکومت طاغوتی ہو، حکومت غیر اسلامی ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بادشاہت کا سلسلہ اموی عباسی چلا ہمارے سامنے، بہترین ہمارے سامنے مثال ہے کہ مسلمان تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوششیں کرنے والے وہ افراد موجود تھے امت کے اندر، لیکن حکومتیں کیا تھی؟ طواغیتی حکومتیں تھیں۔ تو اس سے یہ نہیں ہوا کہ اس کے اوپر سے اسلامی معاشرے کا عنوان ہی ہٹ گیا ہو، اسلامی ریاست کا عنوان ہٹ گیا ہو۔ اس عنوان سے پھر ہم نے احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ کی۔ بس یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ہمیں ان تین میں تفکیک کرنا چاہیے۔ جیسے آج بھی جب سیاسی بحثیں ہوتی ہیں تو اپنے اپنے ذہن کے مطابق بحث کرتے ہیں، نہ پولیٹیکل سائنس، نہ علم سیاسیات، نہ آیات روایات مراجعہ نہیں کیا ہوتا، تو وہ حکومت اور ادارے کو ایک سمجھتے ہیں، جبکہ حکومت اور ادارہ ایک شے نہیں بنتی۔ اداروں کے اوپر حاکم آ کے بیٹھتا ہے، اداروں کے اوپر ایک پورا نظام آ کے بیٹھتا ہے، نہ کہ ادارہ جو ہے وہ حکومت بن جاتی ہے، نہ کہ ادارہ جو ہے وہ بذات خود ایک نظام بن جاتا ہے۔ ادارے کو چلانے والا نظام ہوتا ہے، ادارے کو چلانے والا حاکم ہوتا ہے۔ لہذا حکومت اس ڈھانچے کو کہتے ہیں کہ جو اداروں کے اوپر غلبہ حاصل کر کے اداروں کو مینج کرتی ہے۔ اداروں کو مینج کرنا کہتے ہیں سیاست۔ جو دین اسلام میں سیاست کا کنسپٹ ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو سیاست کی تعریف بیان کی ہے، یا اہل بیت علیہ السلام کو سیاستدان روایات نے کہا ہے، اس روایات میں سیاستدان کہنے سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ وہ حاکم ہیں کہ جو اداروں کی تدبیر کریں گے اور معاشروں کی تدبیر کریں گے۔ لہٰذا تدبیر کرنے کے اعتبار سے سیاستدان کہتے ہیں، اور اوپر حکومت اور اقتدار کو سنبھالنے کے اعتبار سے حاکم کہتے ہیں۔ لہٰذا ادارہ ممکن ہے، مثلا فرعون کی ریاست چلے گی جب، تو کیا ادھر ادارہ دفاعی ادارہ نہیں ہوگا؟ وَإِلَّا ریاست قائم نہیں ہو سکتی۔ وہاں پہ کوئی اقتصادی ادارہ نہیں ہوگا، حتماً ہوگا اقتصادی ادارہ۔ ہو سکتا ہے اس ادارے کے اوپر کوئی مومن آل فرعون آ کے بیٹھا ہو، خزانہ دار بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے، لیکن نظام اوپر فرعونی ہے۔ فرعون کا پورا ایک ریاست ہے جس کے اوپر سالہ سال سے، ہزاروں سال سے بادشاہت چل رہی ہے۔ اس بادشاہت کا نام کیا ہے؟ فرعون۔ جیسے صفوی بادشاہت کا نام ہے، مغل بادشاہت کا نام ہے، سلجوقی آئے، یا اس طرح سے دیگر بادشاہت کے نام ہیں۔ فرعونیت کیا ہے؟ ایک بادشاہت کا سلسلہ ہے، وہ ایک دو فرعون کی وجہ سے بہت ہی بدنام ہو گیا۔ لیکن اس پورے سسٹم میں اب آپ غور کریں، فرعون کے دور میں ایک ملک تھا مصر کے حدود کے اندر، مثلا اس کے اندر لوگ بستے تھے، بنی اسرائیل کا قبیلہ بھی اس کے اندر ہی بستا تھا۔ اس کا اپنا، جب وہ ملک کے اوپر حکومت کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی ادارے ہیں۔ اگر اداروں کے بغیر حکومت اصلاً چل ہی نہیں سکتی، اصلاً معاشرہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک فوجی ادارہ بھی ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے کہ ان کے شیعہ نے پکارا اور ادریکنی کہا، مثلا یا موسیٰ مدد کہا، جیسے آج کے شیعہ یا علی مدد کہتا ہے، تو وہ پکارا یا موسیٰ مدد، تو بھاگے آئے اور دشمن سے چھڑایا اپنے شیعہ کو، وہ مارا گیا۔ اب جب وہ مارا گیا تو وہ فرعونی سپاہی تھا، اس کی آل میں سے تھا، فرعون کی آل میں سے تھا۔
اب اس سے ہمیں پتہ لگا اس کا ایک لشکر تھا، لشکر کا ادارہ تھا۔ اسی طرح مومن آل فرعون کا تذکرہ ہے، اس کے ذیل میں آئے کہ وہ خزانچی تھے، ممکن ہے، یا ممکن ہے کہ باورچی ہو۔ اگر بالفرض ہم خزانچی مان لیں تو ایک مومن کا خزانچی ہونا کیا اس بات کی یعنی ایک ادارے کا ہیڈ اگر ایک مومن بن جائے، اس کا یہ مطلب ہے کہ نظام طاغوتی نہیں ہے، یا نظام فرعونی کہلائے گا، نظام فرعونی کہلائے گا۔ یہ مسئلہ آج ہمیں پاکستان میں درپیش آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں تعلیم کا جو شعبے کا ہیڈ ہے وہ تو شیعہ ہے نا، فلاں فلاں ہے، کیا اس کے شیعہ ہونے سے پورا کا پورا نظام وہ امامت کا کہلا جائے گا، اسے شرعی جواز مہیا ہو جائے گا؟ کیسے اسے شرعی جواز مہیا ہوگا؟ اسے شرعی جواز مہیا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ حکومتی اپنے طور پہ مسائل موجود ہیں۔ حکومت جب حاصل ہوتی ہے تو معاشروں کو لگام دیا جا سکتا ہے، ان کی باغ دوڑ سنبھالی جا سکتی ہے اور اسے راہ کے اوپر چلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے حکومت کی طرف اہل بیت علیہ السلام نے خصوصی طور پہ توجہ دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اسلامی معاشرے کے لیے اہل بیت کا کوئی پیغام ہی نہیں ہے۔ آپ وہ کتاب العشیرہ اٹھائیں الکافی میں، وہ بھرا ہوا ہے اسلامی معاشرے کے اعتبار سے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اچھا اسی طریقے سے دیگر شعبہ جات ہیں، تاجر ہیں تو اس کے حقوق ہیں، بازار کے حقوق ہیں، ساری چیزیں، یعنی بازار میں جو آپ عمل انجام دیتے ہیں احکام اس کے لاگو ہوتے ہیں۔ پورے معاشرے سازی کو کتاب العشیرہ کے طور پہ بیان کیا، اسی میں کتاب النکاح ہے، اسی میں کتاب تجمل وزئی ہے، اور اس طرح کی دیگر چیزیں آ جاتی ہیں۔ لہذا معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنے کے طور طریقوں پہ اہل بیت نے کلام کیا۔ اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے اسلامی ریاست کی حدود پر بھی گفتگو کی۔ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا، لیکن اب ہم اپنی ترتیب سے مطالب کو لیں تاکہ یہ مطلب ہمارے لیے قابل فہم بن جائے کہ ہم نے ایک کلیہ ضابطہ آج کے دن پڑھا، یعنی پچھلی سب گفتگو کو ہم سمیٹتے ہوئے، کیونکہ آج ایک حدیث کے اوپر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ حدیث حب الوطن من الایمان ہے، معروف ہے کہ ہر ایک انسان کے زبان پہ ہے، جو احادیث کو جس نے کبھی نہیں پڑھا اس کی زبان میں بھی کم سے کم یہ روایت ہوتی ہی ہے۔ تو اس تک پہنچنے کے لیے اب ہم ایک ترتیب دے لیں، کیونکہ اگر ذہن میں منظم طور پہ ترتیب موجود ہو، انسان بہت سارے شبہات سے بچ جاتا ہے، یا انسان غور و فکر صحیح کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس سب سے پہلے ایک ضابطہ آنا چاہیے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، یا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام کو تم حاکم قرار دے دو، اسلام کو سربلند کر دو۔ جب تم نے اسلام سربلند کر لیا، اب اس کے سائے میں قبائلیت لے آؤ، عیب نہیں ہے، قومیت لے آؤ، مسئلہ نہیں ہے، وطن کو لے آؤ، مسئلہ نہیں ہے، اپنے گھر بار کو لے آؤ، اپنی ذات کو لے آؤ۔ اسلام چونکہ غالب ہے، اسے تم نے عالی کر دیا تو اس کے مطابق تم نے اسے ڈھالنا ہے۔ لیکن اگر اسلام کے اوپر حاوی کر دیا تو یہی انحراف ہے، یہی گمراہی ہے، یہی فساد ہے۔ اصل یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض ایسے افراد ہیں کہ ہمارے آس پاس کے ہی کہ سوال پوچھا گیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی نظر کیا ہے، کہ آیا مذہب پہلے ہے یا وطن پہلے ہے؟ یعنی مجھ سے ہی پوچھا گیا، میں سوال جواب کی صورت میں، قریبی ہمارے بعض عزیز ہیں، تو انہیں جواب دیا کہ نہیں، اسلام اور دین حاکم ہے۔ انہیں بات ہضم ہی نہ ہوئی، بڑی لمبی بحث کی۔ کہتے ہیں یہ بات پکی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے وطن کو حاکم قرار نہیں دیا، یعنی اوپر جو ہے وہ دین نہیں ہے، وطن ہے، یعنی ان کی نظر میں وطنیت پہلے دکھائیں، اس کے بعد آپ مراسم عزاداری انجام دیتے رہیں، دیگر چیزیں دیتے رہیں، جہاں ٹکراؤ ہو جائے وہاں پہ دین کو چھوڑیں، پہلے وطن کو بچائیں۔ یہ ترتیب اکثر ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، کیونکہ نیشنلزم کی تبلیغ بہت زیادہ ہوئی، قوم پرستی اور وطن پرستی کی بہت زیادہ ترویج ہوئی، بڑے بڑے انہوں نے ملی نغمے بنائے، اس کے اوپر انہوں نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ڈرامے بنائے ہیں، انہوں نے ناول بڑے بڑے لکھے گئے ہیں۔ تو اس کی ترویج کی وجہ سے ایک عمومی ذہن یہی بنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار دین تو تم کبھی بھی اسے درست کر سکتے ہو، ابھی گناہ کر لو، لیکن وطن کے لیے تم کیوں اس طرح سے سوچتے ہو؟ اس لیے وطن کو دھرتی کہا، وطن کو ماں کہا، وطن کو سب کچھ کہا، اور وطن کو سب سے اوپر رکھا، اور اس کے نتیجے میں جیسے پہلی دوسری جنگ عظیم ہوئی، 5 کروڑ بندے قتل ہوئے، مارے گئے۔ آج بھی یہی والے مسائل موجود ہے،
اور یہ ہم پیچھے ایک تجزیہ پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان جس نے پہنچایا ہے یہی وطن اور قوم پرستی کے نظریے نے پہنچایا ہے۔ بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا، علاقے ہم سے چھننا شروع ہو گئے، اور اسی طریقے سے فسادات اندر قومی اور قبائلی طور پہ، کالا باغ ڈیم بننے نہیں دیتے، صوبے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور ANP اور اس طرح کی عوامی نیشنل پارٹیز اندر موجود ہیں، طرح طرح کی چیزیں کھیلی جاتی ہیں۔ خلاصہ کلام، آئے ہم اسلام کا موقف جانیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تم حاوی کر دو کلمات اللہ اور اسلام کو، اس کو جب غالب اور عالی کر دو گے، اس کے ماتحت رہتے ہوئے جس کو بھی لے آؤ درست ہے، اس سے سازگار کرو قومیت کو، اور اس کے قومیت کے مقام پہ قوم کو رکھ دو، وطن کو سازگار کرو اور وطن کے مقام پہ وطن کو رکھ دو، قبائلیت کو اس کے مطابق رکھ دو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر کو، اپنے نفس کو، تو یہ عدالت برپا ہو جائے گی، کیونکہ حاکم اسلام ہے۔ یہ جب کلیہ قاعدہ ہمارے لیے حل ہو گیا، اب ہم آ جاتے ہیں نیچے۔ دوسری تقسیم ہم نے پڑھی کہ حکومت، معاشرہ اور ریاست تینوں کو ایک ہی نگاہ سے فوراً نہ دیکھیں، کیونکہ تینوں کے احکام فقہی احکام میں الگ الگ آئے ہیں۔ اگر ایک ہی نگاہ سے دیکھیں گے اشتباہ کا حکومت کا جو حکم ہے وہ معاشرے پہ لاگو کر دیں۔ مثلا حکومت طاغوتی ہے اور اس کے ذیل میں معاشرہ جو ہے وہ ممکن ہے کہ اہل اسلام مسلم معاشرہ ہو، لیکن چونکہ حکومت طاغوتی ہے، پورا کا پورا معاشرہ بھی طاغوتی ہے، جینا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں پہ نکاح طلاق کے مسائل متاثر ہو جاتے ہیں، حلال حرام کے مسائل متاثر ہو جائیں گے، لہٰذا ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح ریاست کا ایک معیار دین اسلام نے دیا، اس لیے دوسرے مرحلے میں اس کو حل کریں۔ حکومت کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، اور ریاست، جغرافیائی ریاست کے اعتبار سے دین اسلام نے جغرافیہ کو اہمیت دیا یا عقیدے کو اہمیت دیا؟ عقیدے کو اہمیت دی ہے۔ اب ہم حکومت کو الگ ڈسکس کریں، حکومت اور ادارے میں کیا فرق ہے؟ سیاستدان نام پڑے تو سیاستدان کس جہت سے نام پڑا ہے، حاکم نام پڑا تو کس جہت سے، والی کہا گیا تو کس جہت سے؟ جیسے آج کے دور میں ولی فقیہ بہت ساروں کو ہضم ہی نہیں ہوتا، خصوصاً امامہ پوش بہت سارے علماء آج کے دور میں، نجف سے تو ایک بڑی ایک بھرمار ہے، وہ لفظ ولی فقیہ کے اوپر اعتراض کر بیٹھے ہیں۔ وائلا اگر آپ سابقاً جا کے دیکھیں، تاریخ پڑھیں، امام علی علیہ السلام کے دور میں انہوں نے کس طرح شہروں کو کنٹرول کیا۔ زیاد بن ابی جیسا شخص یہ آدھے ایران کے اوپر حاکم بیٹھا ہوا تھا، وہ ولی اسے بنایا۔ عبداللہ بن عباس کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی اطاعت کرو۔ مالک اشتر کے بارے میں اب ہم وہ نام لے لیتے ہیں کہ جن کو وفاداری آخر تک ثابت رہی، لیکن بہت سارے ولی تھے جن کے اوپر مشکلات کھڑی گئیں، جیسے زیاد بن نبی تھا، سب سے بڑا قاتل حجاج کے بعد نکلا اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے۔ لہذا ہمیں اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی ایک دفعہ زندگانی کا مطالعہ کریں، اداروں کے اوپر انہوں نے کس طرح سے بندوں کو مقرر کیا، ان کے لیے کیا لقب اختیار کیا۔ اس لیے والی کہا جاتا تھا امام علی علیہ السلام کے دور میں، اور ولی امر ہی نام دیا کہ مثلا ولیت امرأتہ، اس علاقے کی امارت میں نے تمہارے سپرد کر دی، یعنی ولی امر تمہیں بنا دیا۔ اب وہ ولی امر کو اس معنی میں لینا ہی آج کے دور میں ایک شیعہ کے لیے مشکل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ زمانے امام علی علیہ السلام وہ کھول کے ہمارے اندر نہیں بیان کیا گیا، اس کی اصطلاحات ہیں، اس کے الفاظ ہیں، ان کی سیرت ہے، تو وہاں پہ ہمارے سامنے آئے گا کہ حکومت اور ادارے میں فرق کیا ہے، ادارے کس طرح سے حکومت سے تعلق پیدا کرتے ہیں، ولی کا عنوان کب لگتا ہے، سیاست کا عنوان کب لگتا ہے، کب عامل قرار پاتا ہے، کب حاکم قرار پاتا ہے۔ بہرحال ہماری گفتگو حکومت کے ذیل میں نہیں۔ نمبر 2، ہماری گفتگو یعنی اس دوسرے نقطے میں مشخص کریں کہ ہماری گفتگو آیا حکومت کے بارے میں ہے تو نہیں، اسلامی معاشرے کے بارے میں وہ بھی نہیں ہے، اسلامی ریاست کے بارے میں ہاں ادھر ہماری گفتگو ہے۔ ادھر ہم نے قرار دیا کہ عقیدہ بنیاد بنتا ہے ایک اسلامی مملکت کے تعین کے لیے، تشخص کے لیے۔ تیسرے مرحلے میں ہم یہ سوال ابھارتے ہیں، یہ ہم نے قبول کر لیا، جہاں پر اسلامی معاشرہ ہے وہ اسلامی ریاست کہلائے گا، عقیدے کی بنیاد پہ تعین ہوتا ہے اسلامی ریاست کا، نہ جغرافیہ کے طور پہ۔ لیکن آج کے دور میں جو جغرافیہ بنا ہوا ہے اس کی پھر کیا حیثیت ہے، اس کے اوپر ہماری بحث منتقل ہوگی وطن کے اوپر۔
وطن کی ایک اصطلاح روایات میں وارد ہوئی ہے کہ جہاں پہ انسان زندگی گزر بسر کرتا ہے، اس کے حوالے سے روایات نے بیان کیا کہ غریزہ انسان میں ایک پایا جاتا ہے کہ اسے وطن سے ایک لگاؤ ہوتا ہے۔ کوئی صحرا میں پیدا ہوئے ادھر ہی پلا بڑا ہے، اسے کوئی مری کی پہاڑیاں اچھی نہیں لگیں گی، وہ صحراؤں میں جا کے زندگی بسر کرے گا۔ کوئی میدانی علاقوں میں پلا بڑا ہے، آپ اسے دنیا کے بہترین علاقوں میں سوئٹزرلینڈ لے جائیں جیسا کہ معروف ہے، تو وائلہ کفرستان کبھی بھی ایک خوبی کی جگہ نہیں بنتی۔ بہرحال معروف ہے، وہ تب بھی انہی اپنے گاؤں کے علاقوں میں ہی ایک سکون اور ٹھنڈک محسوس کرے گا۔ جو پہاڑی علاقوں میں پیدا ہوا ہے اور ادھر پلا بڑا ہے، آپ اس کو کہیں پہ بھی لے جائیں، وہ وہاں سے گزر کے جب اپنے علاقوں میں آئے گا تو ایک نشاط اور ایک اطمینان اور سکون محسوس کرے گا۔ یہ اسے کہتے ہیں انسانی غریزہ، غریزے کا میلان ہے انسانی وجود میں اس علاقے کی طرف جہاں سے وہ پلا بڑا ہے یا جہاں زندگی اس نے بسر کی ہے۔ بس ایک وطن کا ہمارے پاس یہ معنی آ گیا۔ دوسرا ہمارے پاس وطن کے حوالے سے اسلامی، کیونکہ اس اعتبار سے کافر مسلم سب جگہوں برابر ہیں، بلکہ ہم نے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان بھی پڑھا کہ ایک علاقہ دوسرے علاقے سے کوئی برتری نہیں رکھتا۔ مثلا جیسے ایران، پاکستان، افغانستان، افریقی ممالک ایک دوسرے کی نسبت کوئی فرق نہیں رکھتے ہیں، سارے زمین کے ٹکڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی، اس پہ انسان آباد ہے۔ اچھا، کب ایک دوسرے کے اوپر ہاں انسان کی نسبت سے حق رکھتا ہے، انسان کی نسبت سے فرق کر جاتا ہے۔ مثلا چونکہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، پاکستان ہونے کی نسبت میرا غریزے اس سے وابستہ ہے، اس سے وہ میرے وجود اور نفس کے میلانات کا تعلق ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پہ مجھے پاکستان بقیہ سب جگہوں سے نمایاں نظر آئے گا، جدا نظر آئے گا، رغبت مجھے دکھائی دے گی، غریزہ مجھے اس کی طرف لے کے جائے گا۔ ہاں، اس حوالے سے وہ علاقے جس نے تمہارا بوجھ اٹھایا اور جہاں تم نے زندگی بسر کی، وہ تمہارے لیے زیادہ زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے سازگار ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں امام کا فرمان ہے کہ تمہاری زندگی بسر کرنے کے لیے سب سے زیادہ حقدار کون سی جگہ ہے یا سازگار ترین جگہ کون سی ہے، جس جگہ پہ تم پلے بڑے اور جہاں سے تم نے نشو و نما حاصل کی ہے۔ یہ تمہیں ایک حق دے دیتا ہے بقیہ سے جدا کر کے، ورنہ زمینی خد و خال اور زمینی جغرافیہ کے طور پہ ایک علاقہ دوسرے علاقے سے بالاتر مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم نے وطن کا پہلا حصہ جب پڑھ لیا تو اس کے بعد ہم منتقل ہوئے کہ پھر اس اعتبار سے تو مسلم غیر مسلم کوئی وطن کی حدود ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ تو اسلامی ریاست میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ روایات کی طرف جائزہ لیں تو اسلامی جو حدود ہیں اس کے دفاع کی باتیں آئی ہیں، شیعہ سنی دونوں کتب میں آئی ہیں۔ جب یہ دفاع کی باتیں آئی ہیں تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو جغرافیہ کی کوئی اہمیت بنی، اور گزشتہ درس تفصیلی طور پہ اسی موضوع پہ تھا کہ جغرافیہ اگرچہ اعتباری چیز ہے، بہت ساری چیزوں کی اعتبارات ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جیسے باپ بیٹا دونوں کے الگ الگ جسم ہیں، دونوں کا رازق اللہ کی ذات ہے، ممکن ہے نفع نقصان دونوں کا جدا جدا بعض اوقات ہو جائے، لیکن یہ دونوں کے اندر تعلق کیا ہے، نسبی تعلق ہے یا نہیں؟ کوئی جس طرح ہمارا ہاتھ اور انگلی کا تعلق حقیقی تعلق ہے، ایسا تو باپ اور بیٹے کا تعلق نہیں ہے۔ آپ ان کی یادداشت فراموش کر دیں، اسے پتہ ہی نہیں لگے گا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ فلاں جو بچہ کھڑا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، دونوں میں اسے فرق نہیں پتہ لگے گا۔ لیکن اس نسبی رشتے کا یعنی اعتباری جو اعتبار کیا گیا اس کا اتنا عمل دخل ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کو اس کی جان بچانے کے لیے خرچ کر دیتا ہے، اور فقہی احکام بھی اسی کے مطابق ہے، میراث کے احکام، نان نفقہ کے احکام۔ لہذا اعتبار اگرچہ اعتبار ہے، حقیقت نہیں رکھتا، لیکن زندگی کے امور چلانے کے لیے اس کی قیمت اپنی جگہ موجود ہے۔ اسی طرح ہم نے پیسوں کو دیکھا کہ پیسے اعتبار رکھتے ہیں، اگر پیسوں کا اعتبار ہٹا دیں زندگی ساری متاثر ہو جائے گی ہماری۔ اسی طریقے سے قومیت اور قبائلیت ایک اعتباری چیز ہے، اس کا اعتبار موجود ہے، انہی میں سے ایک جغرافیہ ہے۔ وَإِلَّا آپ ادھر قدم رکھیں ادھر قدم رکھیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ زمین کا بالکل کاملاً ایک ہی ٹکڑا ہے۔ مثلا بلوچستان آپ لے لیں، پاکستان ایران بارڈر، ایک ہی خطہ ہے بلوچستان، درمیان میں ایک لکیر مثلا کھچی ہوئی ہے، اس طرف آئیں ایک ہی ثقافت، ایک ہی زبان، ایک ہی ماحول، اس طرف جائیں وہ بھی ایک ہی ثقافت، ایک ہی زبان، ایک ہی ماحول،
ایک فرق البتہ دیکھا جا سکتا ہے، ایران طرف آئیں تو ادھر پانی بھی ہے، باتھ روم بھی ہیں، سب چیزیں موجود ہیں. پاکستان کی طرف آئیں تو لگتا ہے کہ یہ جس طرح وہ ہوتے ہیں نا کہ 0 میٹر چیز، کہ جیسی آئی تھی ویسی ابھی تک ہے، تو جیسی اللہ نے وہ زمین خلق کی ابھی تک ویسی پڑی ہوئی ہے. یہ فرق اپنی جگہ پہ الگ قائم ہے، لیکن فرہنگ، ثقافت، زبان، قیافہ، اس اعتبار سے آپ کو فرق دکھائی نہیں دے گا، لیکن اس اعتبار کی ایک قیمت بن جاتی ہے. خصوصاً اس وقت یہ قیمت بنتی ہے کہ جب حدود کا اختلاف اسلامی ریاست کے عنوان سے ہو رہا ہو اور مد مقابل کفرستان ہو، کافر ریاست ہو، فقہی احکام بھی جدا ہو جاتے ہیں. ہم نے الکافی سے روایات پڑھی تھی کہ ارادہ تھا اس موضوع کو لے کے چلیں، لیکن وہ جہاد کی روایات بقیہ شروع ہو جاتی ہیں اور اس موضوع میں وارد ہونے کا بھی قصد نہیں ہے. تو ہم نے اتنا حصہ ملاحظہ کیا کہ امام کے پاس آیا، کیونکہ عباسی دور میں اس دور میں 2 قسم کے جہاد ہو رہے تھے. ایک دفاعی جہاد ہے اور ایک ابتدائی جہاد ہے، یعنی دوسرے علاقوں پہ حملہ کرنا ہے، لشکر گئے ہوئے ہیں اور دوسرے علاقوں پہ چڑھائی کر رہے ہیں. اور ایک دفاعی جہاد ہے کہ وہ جو اسلامی حدود ہیں اس کی حفاظت کے لیے وہاں پہ لشکر گئے ہوئے ہیں. صحیح سند روایت کا ہم نے مطالعہ کیا، متعدد روایات ہیں، لیکن ہم نے صرف اس روایت کو مطالعہ کیا گزشتہ درس میں کہ جو سند کے اعتبار سے معتبر ہے اور فقہی احکام لینے کے اعتبار سے سازگار ہے. تو اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا تھا کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے گھوڑا اور اپنے اسلحہ وہ گورنمنٹ کو دے دیا تاکہ گورنمنٹ اس سے آگے جہاد کرے، بلکہ وہ شخص خود بھی جہاد کرنے گیا. تو راوی نے پھر جو اصحاب ائمہ علیہ السلام تھے انہوں نے امام علیہ السلام سے پوچھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ دوسرے علاقوں میں چڑھائی کی نیت سے گیا ہے، جسے آپ جہاد ابتدائی کہتے ہیں آج فقہی زبان میں، تو یہ تو صحیح نہیں ہے. وہ فقط اور فقط امام معصوم کے ہمراہ ہو سکتا ہے. اور اگر جہاد دفاعی ہے جیسے دیلم ہے یا اس طرح کی، اس روایت میں نام بھی لیے گئے سرحدوں کے کہ ادھر دفاعی جہاد چل رہا ہے، امام نے کہا کہ ہاں وہاں جا کے اسلامی ریاست کا دفاع کیا جائے گا. یعنی مرابط بھی رہو، یعنی ادھر مورچے، مرابط کہتے ہیں کہ مورچوں کو باندھ لینا، مورچے لگا کے رکھو. جیسے سیاچن میں پاکستان کے فوجی بیٹھے ہوئے ہیں مورچے لگا کے، حالانکہ بلند ترین گلیشیئر کے اوپر ہے لیکن وہاں پہ خطرہ لاحق ہے، مورچے لگے ہوئے ہیں. مثلا سیال کوٹ میں سرحد ہے، مورچے لگے، یہ مورچے لگا کے رکھو. پہلا حکم جو امام نے بیان کیا کہ دفاع کے اعتبار سے مورچہ سازی کرو. خذوا حذرکم، یا قرآن کریم کی آیت ہے کہ اپنے حفاظت کی جگہوں کو سنبھال لو تم، اور ایک ذرہ بھی وہاں سے غفلت نہ برتو. دوسرا حکم جو روایت میں ہمیں نظر آیا وہ یہ تھا کہ اگر وہ جنگ کریں تو تم جنگ کرو ان کے ساتھ، اگر وہ جنگ کریں تو تم نے بھی ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے. جہاد ابتدائی میں امام نے منع فرمایا، اگر یہ لشکر جا کے جنگ کرتا ہے تو تم جنگ نہ کرو ان کے ساتھ، تم کیوں ان کے علاقوں کی پر چڑھائی کر رہے ہو. اس لیے یہ روایات ہمارے پاس متعدد ہیں. حتیٰ امام سجاد علیہ السلام کا ایک واقعہ معروف ہے کہ امام حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اموی دور میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئیں، تو امام علیہ السلام کو طعنہ دیا. اس وقت زہری تھا یا جو بھی فرد معروف اہل سنت کے محدث بھی کہلاتے ہیں، تو امام سجاد علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ آپ جہاد کو چھوڑ کے حج کے لیے چلے جاتے ہیں. تو امام نے پھر پوری آیت پڑھی اور آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ خصوصیات ہوں، عابد ہو، مثلا نمازی ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا ہو، یعنی امام معصوم کے لیے جو شرائط ہیں اور اللہ کی طرف سے حاکم ہو، اس کی سربراہی میں جہاد ہو رہا ہو، تو پھر ہم حج کے اوپر جہاد کو ترجیح دیتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر حج کو اس کے اوپر ترجیح دیتے ہیں کہ دوسرے ممالک اور علاقوں کے اوپر حملے ہو رہے ہوں. یہاں سے آپ کو پھر پتہ لگا کہ اگر اس ایک ریاست کے اوپر جغرافیائی طور پر یعنی سرحدوں کا اعتبار کر کے اسلامی ریاست کا عنوان لاگو ہو تو اس وقت اس ریاست کے لیے دفاع کا وظیفہ مسلمانوں کے اوپر عائد ہو جاتا ہے، تمام مسلمانوں پہ عائد ہوگا. فرق نہیں پڑتا وہ اسلامی ریاست پاکستان ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، فلسطین ہو یا کوئی اور ملک ہو. اگر وہ اسلامی ملک ہے تو اس کی دفاع کرنے کا وجوب یہ فقہا نے فتاوی بیان کی ہیں، اور آج بھی یہ فتاوی موجود ہیں تمام مراجع اعظام کے
کہ اس دفاع کی ذمہ داری واجب کفائی کے طور پہ مسلمانوں کی پر عائد ہوتی ہے۔ اگر کفایت کر جاتے ہیں تو بقیہ سے ساقط ہے، اگر کفایت نہیں کرتے تو پھر اتنی مقدار مہیا کی جائے کہ دفاع اس جگہ کا وجود میں آ جائے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس جگہ بھی اگرچہ جغرافیائی طور پہ بحث شروع ہوئی، لیکن عقیدے کے طور پہ دین اسلام نے جائزہ لیا، اور اس نے ایک ملک کے اوپر بات کو منحصر نہیں رکھا بلکہ اس کو توسیع دیا، اور تمام اسلامی ممالک کے اوپر یہ حکم جاری ہوا۔ تیسرا ہمارے پاس بس یہ مجموعے روایات کے آپ دیکھتے جائیں۔ وطن کے عنوان سے پہلا مجموعہ وہ تھا کہ جس میں گزر بسر اور غریزے کے طور پہ اشارات موجود ہیں۔ دوسرا مجموعہ آ گیا دفاع کے طور پہ، اسلامی ریاست کا دفاع کرو۔ دفاع میں دو صورتیں نظر آئیں، مورچہ بندی کرو، جو مورچہ بندی فوجی جا کے کرتا ہے اس نے وہاں پہ عمل ثواب اور عبادت انجام دیا۔ مثلا پاکستانی فوج ہے، اسلامی فوج کہلاتی ہے، اس فوج کے جو سپاہی ہیں جب وہ پاکستان کی حدود کی حفاظت کے لیے مورچوں میں جاتے ہیں، مختلف علاقوں میں منتقل ہوتے ہیں، یہ عبادت ہے اور یہ عین جہاد ہے، اور یہ دفاع ہے اپنے وطن اسلامی کا، اور اسلامی چونکہ عنوان لگ رہا ہے تو یہ اللہ کی نظر میں اس کا اجر ہے۔ لیکن اگر یہی فوج دوسرے علاقوں میں جا کے حملہ کرتی ہے، مثلا یہ کہ اب فلاں سرحد کو بھی اپنے اندر داخل کر دیں، فلاں ملک کو بھی اپنے ساتھ میں لا لیں، مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق یہ ظلم ہے اور یہ درست نہیں ہے، یہ فقط اور فقط امام معصوم کے ماتحت اسے انجام دیا جا سکتا ہے۔ تیسرا مجموعہ ہمارے پاس جو وطن کے عنوان سے بنتا ہے وہ فقہی احکام میں ہے۔ فقہی احکام میں وطن کی 4 قسمیں یعنی فقہا نے اصطلاحات کے طور پہ نکالی ہے۔ ایک وطن اصلی ہے، وطن اصلی وہ ہوتا ہے جو آپ کا آبائی گھر، اس کے لیے کلمہ آبائی آپ وطن قرار دے دیں۔ ہر ایک کا اپنا آبائی وطن ہوتا ہے جہاں اس کی ولادت ہوئی اور نشو و نما ہوئی ہے۔ یہ دو آباء و اجداد سے نہیں پتہ لگتا، فقہی طور پہ آباء و اجداد معیار نہیں ہے آبائی ہونے کے لیے، فقہی طور پہ آبائی ہونے کے لیے اس شخص کی ولادت اور اس کی نشو و نما معیار ہے۔ اگر ایک جگہ پہ ولادت اور نشو و نما ہوئی ہے یہ وطن اصلی ہے، یہاں پہ اس کی نماز قصر نہیں ہے اور روزہ بھی اسے رکھنا پڑے گا اگرچہ حالت سفر میں کیوں نہ ہو۔ دوسرا ہے وطن اتخاذی، جس وطن کو اس نے اخذ کیا ہے، یعنی وہ ایک جگہ کو وہ قرار دیتا ہے کہ یہ میرا وطن ہے اور میں آئندہ ادھر ہی زندگی بسر کیا کروں گا۔ مثلا کوئی شخص باہر کے ملک میں رہتا ہے، اس نے خوب پیسے کمائے، اسے مثلا پاکستان میں مری اچھا لگتا ہے، اس نے مری میں گھر بنایا اور کہا کہ میں آرام سے ادھر ہی زندگی بسر کروں گا۔ یہ جو اس نے اس نیت سے گھر بنایا کہ میں بقیہ زندگی کے ایام اس جگہ گزاروں، ادھر منتقل ہوں گا، یہ اس نے اخذ کیا، اتخاذی ہم اسے کہیں گے۔ ایک ہے وطن عرفی، یہ جو تیسری اصطلاح وطن عرفی ہے کہ کوئی کام کاج کی غرض سے یا تعلیم کے حصول کی غرض سے کسی جگہ پر منتقل ہوا اور ایک طویل مدت ادھر رہتا ہے، یہاں تک کہ اس جگہ کے لوگ اسے کہنے لگ جائیں یہ ادھر کا ہی ساکن ہے، یہ ادھر کا ہی باشندہ ہے، ادھر کا ہی باسی ہے، تو اس کو وہ جگہ اس کے لیے وطن عرفی کہلائے گا۔ تینوں کے اعتبار سے احکام ہمارے پاس موجود ہیں۔ بس یہ جو وطن عرفی ہے 3 اصطلاحات ہمارے پاس آ گئیں، وطن اصلی، وطن اتخاذی اور وطن عرفی۔ وطن عرفی کی کوئی پڑھائی کی غرض سے، کام کاج کی غرض سے یا کسی اور سبب سے ملک بدر مثلاً کر دیا گیا، کسی اور سبب سے ایک جگہ منتقل ہو اور اس جگہ میں وہ اتنی مدت رہے کہ عرف کہنے لگ جائیں، لوگ کہنے لگ جائیں کہ یہ تو ادھر کا ہی باشندہ اور باسی ہے، تو وہ جگہ اس کے لیے کیا کہلائے گی؟ وطن کا حکم رکھے گی۔ آیت اللہ سیستانی کی نظر میں اگر کوئی ایک جگہ پہ 6 مہینے رہتا ہے تو وہ 6 مہینے کا قصد جو کرتا ہے کہ میں 6 مہینے یا اس سے مدت اوپر رہوں گا، وہ اس کا وطن عرفی ہے، ادھر اس کی نماز کامل ہے اور روزہ پورے ہیں۔ اور رہبر معظم نے پہلے 18 سال اور جدید جو فتاوی ہیں اس میں 8 سال انہوں نے رکھا کہ ایک بندہ اگر ایک جگہ پہ 8 سال رہے تو وہ اس کا وطن ہے۔ مثلا پاکستان کی آپ مثال لے لیں، ایک بندہ لاہور میں تعلیم کی غرض سے یا کام کی غرض سے منتقل ہوا، تو وہ مثلا رہنے والا ہے ساہیوال کا بالفرض، لیکن لاہور اب آ گیا، لاہور میں اس کو 6 مہینے رہنے کا قصد ہے تو وہ آتے ساتھ اپنی نمازیں پوری پڑھے گا۔
لیکن اگر وہ پشاور جاتا ہے اور 9 دنوں کے لیے گیا ہے، ایک ہی اسلامی ملک ہے، ایک ہی ریاست ہے، لیکن پشاور میں نماز قصر پڑھے گا، اس کے اوپر اس کا وطن کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ وہ وطن ہے جو فقہی احکام کے طور پہ ہمارے پاس ابحاث موجود ہیں فقہی احکام میں۔ یہ تیسرا مجموعہ وطن کے اعتبار سے روایات کا بنتا ہے۔ 3 آپ نے مجموعے اسے ذہن نشین کریں کہ جدا کرنا تھوڑا سخت کام ہوتا ہے، اسے مشکل ہے کہ ہم کس طرح سے تفکیک کریں روایات کو لا کے۔ ایک وطن وہی غریزی طور پہ روایات نے ذکر کیا، دوسرا ہمارے پاس روایات کا مجموعہ دفاعی طور پہ جہاد کی ابحاث میں آ گیا، اور تیسرا مجموعہ ہمارے پاس فقہی احکام جو سفر کے ہیں اس کے ذیل میں احکام آ گئے کہ وطن اصلی ہے جو کہ آبائی ہے، وطن اتخاذی ہے جو رہن سہن کے لیے آپ نے اختیار کیا، اور وطن عرفی ہے کہ جہاں پہ آپ ایک مدت رہتے ہیں۔ ان تینوں وطنوں میں نماز آپ کی پوری ہے اور آپ کے روزے بھی پورے اور تام ہیں۔ ہمارے پاس ایک چوتھی بحث آتی ہے اور وہ ہے حدیث حب الوطن من الایمان۔ اس کو قرار دے کے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کلمۃ اللہ ہی العلیہ، اور وطن کی محبت اس میں سے ہے۔ وطن کی محبت وہ چونکہ ایمان کا جز ہے، من الایمان یعنی جز من الایمان، ادھر من تبعیضیہ ہے، بعض کے معنی میں آ رہا ہے، بعض ایمان ہے، نہ کہ کل کا کل ایمان ہے۔ الحب حب الوطن من الایمان یعنی حب الوطن من بعض الایمان، من جز الایمان۔ یہ شیعہ سنی دونوں کتب میں حدیث آپ کو مل جائے گی آج کے دور میں۔ اگر آپ 400 سال پہلے کی کتابیں اٹھاتے تو شاید نہ ملتی۔ مکتب تشیع میں 400 سال ہوئے ہیں اس کو کتابوں میں آئے ہوئے۔ 400 سال پہلے جو کتابیں مکتب اہل بیت علیہ یعنی شیخ بہائی سے پہلے والی کتابوں میں اصلاً موجود ہی نہیں ہے، مکتب تشیع کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ شیخ بہائی، شیخ الرعاملی، ان کا ایک ہی کیونکہ زمانہ قریب الزمانہ ہے یہ، یا ایک ہی عصر کے ہیں، اور علامہ مجلسی، ان کے دور میں یہ روایت آئی، اور اس کے بعد پھر ملا ناراقی نے نقل کی، اور ملا ناراقی کے بعد شیخ عباس قمی۔ یہ 4 نام آپ لے سکتے ہیں، شیخ بہائی، شیخ الرعاملی، اور اس کے بعد ملا ناراقی اور شیخ عباس قمی۔ شیخ عباس قمی کے بعد پھر ہر جگہ پر ہے، جیسے مفاتح الجنان میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہی پھیل جاتا ہے۔ مطلب مفاتح الجنان میں عریضے کا لکھ دیا، تو آج آپ کہیں کہ عریضہ تو روایات میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے، کہیں گے شیخ عباس قمی نے نہیں لکھا، کہیں گے شیخ عباس قمی تو ابھی کے ہیں، انہوں نے کب لکھا ہے کہ یہ امام معصوم سے ہے، کہیں گے نہیں مفاتیح میں تو ہے نا، مفاتیح ایک دلیل ہے۔ تو شیخ عباس قمی آج کے دور میں مکتب تشیع میں چونکہ دلیل شمار ہوتی ہے، اس لیے شیخ عباس قمی نے لکھ دیا تو بس یہ حدیث ٹھیک ہو گئی۔ اب آپ شیخ بہائی سے پہلے زمانے کی کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ کو یہ والے کلمات حب الوطن من الایمان نہیں دکھائی دے گا۔ سوال یہ روایت آئی کہاں سے؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے اس لیے قابل بحث ہے کہ یہ عام ہے، اور اس جملے کا استفادہ کر کے بعض اوقات ملت گرائی اور قوم پرستی کو جنم دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کا کاملاً انکار کر کے وطن کو بالکل ہی سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ دونوں افراط اور تفریط ہے۔ اس کے ذریعے سے ملت گرائی، نیشنلزم کو فروغ دینا یہ افراط ہے، اور اس کا انکار کر کے کاملاً ہی وطن کی کسی حیثیت کو ہی مٹا دینا یہ تفریط ہے، اور حق ان کے وسط میں ہے۔ یہ حدیث ہم ادھر پہلے سوال ابھارتے ہیں کہ یہ حدیث آئی کہاں سے؟ یہ حدیث در حقیقت اہل سنت کتب سے آئی ہے۔ اہل سنت کتب میں بھی یہ حدیث پہلے 1400 سالوں میں پہلے 500 سال 600 سال موجود نہیں ہے۔ 6 صدی ہجری کے بعد یہ بعض جگہوں پر آئی، جیسے کہ ایک معروف حنفی عالم ہیں، 650 ہجری میں ان کی وفات ہے، یعنی 7ویں صدی ہجری میں، اور ان کا نام جو ہے وہ رضی الدین حسن الصاغانی ہے۔ انہوں نے الموضوعات کتاب لکھی۔ الموضوعات کتاب میں جتنی گھڑی ہوئی حدیثیں تھیں وہ ساری جمع کر لی، گھڑی ہوئی حدیثیں۔ ان کے کئی افراد نے موضوعات کے نام سے کتابیں لکھی ہیں جس میں گھڑی ہوئی حدیثیں جو رائج ہیں معاشرے میں، بعض گھڑی ہوئی حدیثیں معاشرے میں رائج ہوتے ہیں جسے مشہور کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے اہل سنت محدثین یا شیعہ محدثین لکھ دیتے ہیں لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے۔
تو یہ جو موضوعات کتاب ہے رضی الدین حسن ساغانی متوفہ 650 ہجری، انہوں نے الموضوعات کتاب میں اس کو اسی طرح سے لکھا، حب الوطن من الایمان، اور لکھنے کے بعد اس صفحہ نمبر 53 حدیث نمبر 80 ہے، 80 نمبر حدیث میں، اور لکھنے کے بعد کہا کہ یہ موضوع ہے، یہ گھڑی ہوئی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات نہیں کہے۔ امام معصوم سے تو کسی نے بھی نسبت نہیں دی، شیعہ کتابوں میں تو آئی، لیکن شیعہ کتابوں میں دو امور ذہن میں رکھیں، اولاً یہ 10ویں صدی ہجریہ سے پہلے موجود نہیں ہے کسی کتاب، نمبر 2 کسی امام معصوم سے نسبت نہیں ہے اس کی ڈائریکٹ نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور مکتب تشیع میں وہ حدیث جو ائمہ علیہ السلام کے طریق سے نہ آئی ہو، بے شک معتبر کتب میں کیوں نہ ہو، تب بھی وہ ایک نو مشکوک ہو جاتی ہے، کیونکہ مکتب تشیع دین لینے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی طریق کا قائل ہے، اور وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ لہذا جس طریق میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نہ ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہو، اس کی پر شک کیا جاتا ہے، اسے فوراً نہیں لے سکتے۔ مثلا اگر یہ الکافی من لا یحضر الفقیہ جیسی کتب میں بھی آتی، چونکہ ائمہ سے منسوب نہیں ہے تو پھر کہیں سے بھی وہ آ سکتی ہے، لہذا محدث نے کہیں سے بھی نقل کر سکتا ہے وہ۔ تو یہ دوسری چیز ائمہ سے نہیں ہے۔ اہل سنت کتب میں یہ آئی، 6 7ویں صدی ہجری میں آئی، گھڑی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کے، اور پھر اہل سنت کے تمام محدثین نے لکھا۔ جیسا میں تیزی سے چند کے نام لے لیتا ہوں، سخاوی 902 ہجری کے ہیں، 10ویں صدی ہجری کے آغاز کی یہ اہل سنت محدث ہیں۔ ان کی کتاب ہے المقاصد الحسنہ، اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 218 میں یہ درج کیا ہے۔ اس حدیث کو درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں لم اقف علیہ، مجھے اس کی کوئی سند نہیں ملی، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، اس کی سند کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ سخاوی نے 902 ہجری کے ہیں۔ اس کے بعد ملا علی قاری بہت بڑے معروف حنفی عالم ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الاسرار المرفوعہ، متوفہ 1114 یعنی 1014 ہجری، 11ویں صدی ہجری کے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے تقریباً بن جاتے ہیں۔ ملا علی قاری نے اس میں لکھا ہے کہ قیل لا اصل لہ، حدیث نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں او بأصلہ موضوع، یہ حقیقت میں گھڑی ہوئی حدیث ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت دے دی گئی ہے۔ اسی طرح بقیہ اور علماء ہیں کہ علماء کی فہرست پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، 2-3 بڑے محدثین ہمارے لیے کفایت کرتے ہیں۔ بس سند کے اعتبار سے تو آپ نے دیکھا کوئی نہیں ہے۔ یہ آیا اس کا معنی قبول ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک معنی آیا ہو، حدیث گھڑی ہو، لیکن معنی اخلاقی طور پہ قابل قبول ہو، یا ممکن ہے عقائدی طور پہ بعض اوقات قابل قبول ہو، یا کوئی اور سبب سے۔ آیا یہ معنی کہ وطن کی محبت وہ ایمان میں سے ہے، یہ بات قابل قبول ہے؟ اس کے بارے میں اہل سنت میں مختلف اختلافات پائے جاتے ہیں۔ مثلا سخاوی نے جو اس حوالے سے لکھا المقاصد الحسنہ میں، وہ کہتے ہیں لم اقف علیہ ومعناہ صحیح، اگرچہ یہ موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے، لیکن اس کا جو بذات خود معنی ہے وہ ٹھیک ہے۔ وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کا ایک جز ہے۔ تو ان کی خبر لی ملا علی قاری نے، اور ملا علی قاری انہوں نے اپنی کتاب میں پھر اس طرح سے لکھا ورد القاری قولہ، کہ بعد میں آنے والے علماء نے اس کے اوپر تحقیق کی اور ملا علی قاری کا پھر نظریہ لکھا۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں، اہل سنت کے حنفی عالم ہیں، معناہ صحیح بانہ عجیب، یہ تو بہت عجیب بات ہے، کیسے معنی ٹھیک ہو گیا؟ اذ لا تلازم بین الحب الوطن و بین الایمان، وطن اور ایمان میں کوئی ملازمت پائی جاتی ہے، تلازم یا تعلق پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایک کاملاً مومن اور مسلمان ہو، لیکن اپنے دل میں وطن کی محبت ہی نہ محسوس کرتا ہو، وہ مومن نہیں رہے گا۔ اور ایک کافر ہو لیکن بہت وطن کی محبت اس کے دل میں ہے، تو کیا ایمان ہو جائے گا؟ بس اس سے پتہ لگا کہ تلازم نہیں ہے، یہ ملا علی قاری نے۔ لیکن ملا علی قاری اپنی ایک اور کتاب میں، ان کی کتاب ہے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، اس کی جلد نمبر 13 صفحہ 1158 اور حدیث نمبر 1604 میں وہ یہ تبصرہ لکھتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ حُبِّ الْوَطَن مِنَ الْإِيمَانِ،
جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ وطن کی محبت ایمان میں سے ہے، فموضوع، یہ حدیث تو گھڑی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قول نہیں ارشاد فرمایا۔ وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا، اور اگر اس کا معنی آپ صحیح قرار دے دیں، اگرچہ وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا، اگرچہ اس کا معنی صحیح ہے، لا سیما اذا حمل على ان المراد بالوطن جنت، کہتے خصوصاً جب وطن سے مراد جنت کو لے لیں، جب وطن سے مراد جنت کو لے لیں تب معنی ٹھیک ہے۔ بس ملا علی قاری نے ادھر جب کہا معناہ صحیحاً، اور پہلے سخاوی کے ذیل میں کہا تھا کہ کیسے بأنہ عجیب، کیسے معنی ٹھیک ہو سکتا ہے، ان دونوں باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ ملا علی قاری نے جو انکار کیا معنی صحیح ہونے کا وہ جغرافیائی حدود کے اعتبار سے تھا، اور جو معنی صحیح قرار دیا وہ جنت کے اعتبار سے ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس چند اقوال آ جاتے ہیں، اور ان اقوال میں سے بقیہ کا انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ہم جائزہ لیں گے۔ خلاصتاً اس کو اب درست کرنے کی کوشش کی علماء نے آ کے۔ آج کے دور میں یہ بات شیعہ سنی دونوں علماء میں ہی یہ والا جملہ رائج ہے، اور ممبر کے اوپر دونوں ہی پڑھتے ہیں اسے، اور اس سے وہ اس کو ابارنا بھی جاتے ہیں، لیکن ہم ادھر بحث کرتے ہیں کہ آیا اس کا متن کسی طور پہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اب ادھر چند اقوال آتے ہیں، کہتے ہیں حب الوطن من الایمان، ایک تو اس سے مراد وہی جغرافیائی صورت ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں بھی ہم تھوڑا اور دقت سے دیکھیں گے کہ آیا یہ آپس میں وہ چار نسبتیں آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں، یونیورسٹیز میں بھی یہ چار نسبتیں پڑھائی جاتی ہیں، کمپیوٹر سائنسز میں، میڈیکل کے کورسز میں۔ ایک ہوتی ہے تساوی کی نسبت، دونوں مفہوم یکساں ہیں، ان کے مصادیق جو ہیں مفہوم معنی کے اعتبار سے الگ ہیں لیکن مصادیق کاملاً ایک ہیں، جیسے انسان اور ناطق، آپ ناطق کہتے ہیں عقل و شعور والا، انسان ایک اور مخلوق ہے، حیوان ناطق ہے، تو آپ کو مصادیق دونوں کے ایک ہی ملیں گے، یہ تساوی کی نسبت ہے۔ بعض اوقات عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، دائرہ وسیع ہے، اور دوسرے کے جو مصادیق ہیں یعنی مفہوم الگ الگ ہیں لیکن مصادیق ایک کے دوسرے کو شامل ہے، دوسرے کے پہلے کو شامل ہے۔ مثلا سفید اور کبوتر، اب سفید رنگ ایک الگ معنی رکھتا ہے، کبوتر ایک الگ معنی رکھتا ہے، تو سفید رنگ کے مصادیق جو ہیں وہ کبوتروں کو شامل ہو جاتے ہیں یا نہیں، لیکن کبوتر کے مصادیق سفید کو صرف اس حصے کو شامل ہو گئے جہاں پہ سفید اور کبوتر مل رہے ہیں، بقیہ کو شامل نہیں ہیں۔ ایک ہے عام خاص من وجہ، بعض کو شامل ہے، صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کالا پتھر، اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پتھر سارے کالے ہوتے ہیں، نہیں، اور جتنے کالے ہیں وہ سارے پتھر ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں، لیکن دونوں کے مل بھی سکتے ہیں، کالا بھی اور پتھر بھی۔ اسے کہتے ہیں عام خاص من وجہ، کہ پہلے مفہوم کے بعض افراد دوسرے مفہوم کے بعض افراد مشترک ہیں اور بعض جدا ہیں۔ اور ایک ہے تباین، اس مفہوم کا کوئی فرد اس مفہوم کے دوسرے فرد سے آپس میں نہیں ملتا، صحیح، کاملاً جدا ہیں، کوئی آپس میں ان کا تعلق نہیں، جیسے ایک شوہر کی دو بیگمات، آپس میں کبھی ان کا کوئی تعلق نہیں جڑتا۔ تو اس طرح سے یہ اب ادھر سوال وطن اور ایمان، وطن ایک مفہوم ہے، ایمان ایک مفہوم ہے، ان دونوں مفہوموں کا کوئی جز آپس میں ملتا ہے، اس کا جائزہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں لیں گے، اور بقیہ اقوال کو بھی دیکھیں گے، اور بعض ہمارے پاس احادیث شیعہ سنی کتب میں مکہ اور مدینہ کے حوالے سے صحیح سند روایات ہیں، اس سے بعض نے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے، آیا وہ اپنے اس مفہوم کے اوپر حب الوطن من الایمان پہ دلالت کرتی ہے یا نہیں، انشاءاللہ اس کا جائزہ اگلے درس میں پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔